آج شام جب جعفر اور ان کی بیوی کو رہا کیا گیا تو ایک غیر لائسنس یافتہ لگژری کار انہیں لینے کے لیے آ کر رکنے کی کوشش کی۔ میں نے آپ کی ہدایت کے مطابق عاصم کے ساتھ علیحدہ علیحدہ پیچھا کیا، لیکن تقریباً آدھے گھنٹے بعد مجھے لگا کہ عاصم غائب ہو گیا ہے۔ میں نے اس کے آس پاس کافی دیر تلاش کیا اور اسے ایک گلی میں خون میں لت پت پایا۔ جب میں اسے بچانے گیا تو 2 لوگوں نے مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے بھی چوٹیں آئیں۔ خوش قسمتی سے میں عاصم کو لے کر بھیڑ بھاڑ والی جگہ پر پہنچ گیا، اس لیے وہ ہمارا پیچھا نہیں کر سکے۔ صبرین نے فکر مندی سے پوچھا، عاصم کیسا ہے؟ اس کی چوٹیں مجھ سے زیادہ ہیں۔ اس کے پیٹ کے نچلے حصے میں چاقو مارا گیا ہے۔ اسے ٹھیک ہونے میں مہینہ بھر لگ جائے گا۔ مجھے بھی کئی جگہوں پر چوٹیں آئی ہیں۔ شہریز کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، میں نے ان 2 لوگوں سے لڑائی کی اور ان کی مہارت میرے برابر کی تھی۔ لگتا ہے وہ لوگ کسی جنگ زدہ علاقے میں تربیت یافتہ تھے، نیابے کے قاتلوں سے بھی زیادہ ماہر تھے، ورنہ عاصم اتنی آسانی سے نہ گرتا۔ صبرین کانپ اٹھی۔ آخر آبش کی پشت پر کون سی طاقت موجود تھی؟ میں تم دونوں کو میلبورن میں رکھ کر مطمئن نہیں ہو سکتی۔ میں شہزام کو کہتی ہوں کہ کسی کو بھیجے تمہیں لینے کے لیے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ شہریز نے انکار نہیں کیا، بس مجھے یہ تھوڑا عجیب لگ رہا ہے۔ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ میں عاصم کے ساتھ ہوں، اسی لیے عاصم کو گرانے کے بعد مجھے گھات لگا کر نشانہ بنایا۔ لگتا ہے آبش ہمیں بہت اچھی طرح جانتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ولید کی وجہ سے ہے۔ اس نے آبش کو میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہوگا اور وہ مجھے بہت اچھی طرح جانتی ہے۔ یہ میری لاپرواہی تھی۔ ویسے کیا تم نے دیکھا کہ جعفر اور صالحہ کو کون لینے آیا تھا؟ گاڑی کے شیشے سے تھے، اس لیے اندر نہیں دیکھ پایا۔ صبرین کا سر درد سے پھٹنے لگا۔ اس نے تو ابھی کچھ کیا بھی نہیں تھا اور اس کے دائیں اور بائیں ہاتھ سمجھے جانے والے دونوں آدمی پہلے ہی شدید زخمی ہو چکے تھے۔ اس پر مزید یہ کہ وہ ابھی تک آبش کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ چھوڑو، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سوری کارپوریشن۔ زبیر 1 گھنٹے سے دفتر کے دروازے پر انتظار کر رہا تھا۔ موجودہ شہزام پوری طاقت سے سرگرم تھا۔ بٹ خاندان کے زوال کے بعد شہزام نے تیز رفتاری سے بٹ کارپوریشن خرید لی اور اب دنیا بھر میں اس کا چرچا تھا۔ وہ اپنی 30 کی دہائی میں گر گیا تھا، لیکن سب سے تیز رفتار انداز سے دوبارہ ابھرا۔ مگر یہی معاشرہ ہے جو طاقت کے مطابق رخ بدلتا ہے۔ شام سے رات گئے تک کئی بااثر لوگ اس سے ملاقات کی خواہش رکھتے تھے، لیکن زیادہ تر کو مسترد کر دیا جاتا تھا۔ مسٹر زبیر، سر نے کہا ہے کہ آپ اندر آ سکتے ہیں۔ ہادی نے دروازہ کھولا اور کہا، شکریہ۔ زبیر نے سر ہلایا اور اندر داخل ہو گیا۔ شہزام نے آخری معاہدے پر دستخط مکمل کیے اور فائل ایک طرف رکھ دی۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور زبیر کی طرف دیکھا۔ تم ماریا کے معاملے کے لیے آئے ہو، ہے نا؟ شہزام سر،
آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ زبیر نے چچکتے ہوئے پوچھا۔ مجھے معلوم ہے کہ اس نے ریحام کو مارا اور آپ شاید اسے معاف نہیں کریں گے۔ تم اب بھی اسے چاہتے ہو؟ شہزام نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ ان دنوں مجھ سے زہر کا تریاق حاصل کرنے کے لیے وہ ایوان کو رجھانے اور اس کے ساتھ سونے تک کے حربے آزما رہی ہے۔ کیا تم اسے نفرت سے نہیں دیکھ سکتے؟ میں نے اسے اس دن چھوڑ دیا تھا جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایوان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے۔ زبیر نے مضبوطی سے سر ہلایا۔ مجھے صرف اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے کی فکر ہے۔ میں اپنی بات کا پکا ہوں۔ اگر تم نے مجھے اس وقت خفیہ اطلاع نہ دی ہوتی تو محرام اور محفین کسی حادثے کا شکار ہو سکتے تھے۔ شہزام نے قلم دان میں رکھتے ہوئے کہا۔ بچے کی پیدائش کے بعد ماریا کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا اور بچے کی پرورش تم کرو گے۔ شکریہ۔ زبیر کی پریشانی کم ہوتی دکھائی دی۔ شہزام سر، کیا میں دوبارہ لیونا میں شامل ہو سکتا ہوں؟ ضروری نہیں کہ ماسٹر بنوں، بس آپ کے لیے دوبارہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں زبیر، اب تمہارے پاس ایک کمزوری ہے اور لیونا ریٹائرمنٹ کی جگہ نہیں۔ بہتر ہے کہ تم کسی پرسکون جگہ پر جا کر بچے کے ساتھ زندگی گزارو، شہزام نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ جہاں تک لیونا کا تعلق ہے، میں نے نئے ماسٹر کا انتخاب کر لیا ہے۔ یہ تو میں نے پہلے ہی سمجھ لیا تھا۔ شکریہ شہزام سر، کبھی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ زبیر نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور اپنی لمبی مضبوط قامت کے ساتھ واپس مڑ گیا۔ شہزام کچھ دیر کرسی پر خاموش بیٹھا رہا۔ 10 منٹ بعد ایک چھوٹے بالوں والی مضبوط جسم کی عورت اندر داخل ہوئی اور ایک گھٹنے کے بل جھک گئی۔ ایلڈیسٹ ینگ ماسٹر، میں واپس آ گئی ہوں۔ روشنی اس کے چہرے پر پڑی جو جوان، سرد اور قدرے سانولا تھا۔ اس کی آنکھیں برف کی دھار کی مانند تھیں۔ یہ ایلا رحمان تھی۔ شہزام نے اسے ایک عرصہ بیرون ملک شدید اسپیشل ٹریننگ کے لیے بھیجا تھا اور اب وہ لیونا کی نئی ماسٹر بن چکی تھی۔ زبیر ابھی گیا ہے۔ شہزام نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ ایلا نے تھوڑا جھجکتے ہوئے پوچھا، کیا آپ واقعی مجھے لیونا کی ماسٹر بنانا چاہتے ہیں؟ سوری کارپوریشن کے بحران نے مجھے واضح طور پر دکھا دیا کہ لیونا کے بہت سے لوگ وفادار نہیں ہیں۔ لیونا کے ماسٹر کے لیے سب سے ضروری چیزیں وفاداری اور مہارت ہے، جو تم نے اسپیشل ٹریننگ کے بعد حاصل کی ہے۔ ایلا، مجھے امید ہے کہ تم جلد از جلد لیونا کو اس کے سنہری دور میں واپس لے جاؤ گی۔ شہزام نے میز پر ہلکی دستک دیتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، اصل میں جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں وہ سبرین کے لیے تمہاری وفاداری ہے۔ ایلا لمحہ بھر خاموش رہی، پھر بولی، میں مس سبرین کے لیے ویسی ہی وفادار رہوں گی جیسی آپ کے لیے ہوں۔ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم سبرین، محفین اور محرام کے لیے مجھ سے بھی زیادہ وفادار رہو۔ شہزام نے کہا، کبھی کبھار میرے فیصلے درست نہیں ہوتے،
ایلا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ میں سمجھ گئی۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک کام ہے۔ کسی کو میلبورین بھیجو اور شہریز اور عاصم کو لے کر آؤ۔ وہ زخمی ہیں، پہلے انہیں لیونا لے جا کر وہاں صحت یاب ہونے دو۔ شہزام نے کہا، جی، میں فوراً کام شروع کرتی ہوں۔ اگلی صبح شہزام ابھی بھی اپنے دفتر کے لاؤنج میں سو رہا تھا جب اسے باہر سے ہادی کی آواز سنائی دی۔ سر، ابھی سو رہے ہیں؟ جی، مجھے معلوم ہے، میں انہیں نہیں جگاؤں گی۔ ایک خوبصورت نسوانی آواز کے ساتھ دروازہ آہستہ سے کھلا اور صبرین اندر داخل ہوئی۔ اس نے سرخ چیک والی ڈریس پہنی ہوئی تھی۔ اس کی سفید رنگت دودھ جیسا سفید اور نہایت دلکش لگ رہی تھی۔ اس کے نازک نقش اور حسین آنکھوں کے ساتھ شہزام کے دل میں یکدم ایک تپش سی دوڑ گئی۔ تم جاگ رہے ہو؟ صبرین کی نظریں اس کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ دل وہ لمحہ بھر کر رکی۔ اتنی صبح تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شہزام نے اپنے بکھرے بالوں کو سہلاتے ہوئے پوچھا۔ میں یہ دیکھنے آئی ہوں کہ کہیں تم نے دفتر کے لاؤنج میں کوئی حسین لڑکی تو نہیں چھپا رکھی۔ صبرین نے جان بوجھ کر مذاق کیا اور ارد گرد نظریں دوڑائیں، مگر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ایک مضبوط بازو نے اسے اپنی طرف کھینچا اور وہ بوکھلا کے اس کے قریب ہوئی۔ ایک حسین لڑکی تو یہی موجود ہے۔ شہزام اسے نظروں کے حصار میں لیے کہہ رہا تھا، جو وہ صبرین کے بے حد قریب تھا کہ دونوں ایک دوسرے کی سانسوں کا شور محسوس ہو رہا تھا۔ صبرین نے اس کی پیٹھ پر زور سے تھپڑ مارا، لیکن وہ باز نہ آیا۔ شہزام، پیچھے ہٹو، دروازہ بند نہیں ہے۔ شہزام فوراً اٹھا اور صبرین کا ہاتھ تھامے دوسرے ہاتھ سے دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا۔ صبرین حیرت زدہ ہو گئی۔ میں تو تمہیں ناشتہ دینے آئی تھی۔ مل گیا ناشتہ؟ اب کھانے کا وقت ہے۔ ذائقہ لاجواب ہے۔ شہزام نے گہرے لہجے میں ہنستے ہوئے کہا۔ صبرین کا چہرہ فوراً لال ہو گیا۔ دونوں ان دنوں بہت مصروف تھے اور ایک دوسرے کے قریب رہنے کا موقع کم ہی ملتا تھا۔ اب جب تم یہاں آئی ہو تو تھوڑا اور میرے پاس رہو، شہزام نے کہا اور اس کے بال شہادت کی انگلی سے سنوارنے لگا۔ اسی وقت شہزام کا فون بجنے لگا۔ صبرین نے فون اٹھایا، کال ریسیو کی اور اسپیکر پر لگا دیا۔ پولیس کی آواز آئی۔ پریزیڈنٹ شہزام، آفتاب نے کل رات جیل میں خودکشی کر لی ہے۔ خودکشی؟ شہزام نے نیچے دیکھا اور صبرین کی آنکھوں سے نظریں ملائیں۔ اس نے اس کی آنکھوں میں حیرت صاف دیکھی۔ اس نے خودکشی کیسے کی؟ اس نے اپنا سر دیوار میں مارا، پولیس والے نے دبی آواز میں کہا۔ اس نے بہت زور سے مارا تھا۔ واضح تھا کہ وہ بچنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں ہی مر گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس سے مزید معلومات حاصل ہوگی، لیکن اب کوئی سرا باقی نہیں رہا۔ کیا خودکشی سے پہلے کوئی اس سے ملنے آیا تھا؟ شہزام نے سیدھا سوال کیا۔ جی، اس کی بیوی جمائرہ۔ شہزام خاموش ہو گیا۔ بہت سی باتیں اب اس کے لیے واضح ہوتی جا رہی تھیں۔
اس عورت سے تفتیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، پولیس والے نے کہا۔ ٹھیک ہے۔ شہزام نے فون نیچے رکھ دیا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ صبرین اسے خاموشی سے دیکھے گئی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ اگر وہ مر گیا تو ولید کے جرائم کا سراغ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ میری غلطی ہے۔ شہزام کا چہرہ برف جیسا سرد ہو گیا۔ مجھے سوچ لینا چاہیے تھا کہ کوئی شخص آفتاب کو اس کے بچے کے ذریعے دباؤ میں لانے کی کوشش کرے گا۔ آفتاب جیسے لوگوں کو کسی چیز سے ڈرایا نہیں جا سکتا۔ اس کی واحد کمزوری اس کا بچہ تھا۔ پہلے شہزام نے اسے سچ اگلوانے کے لیے اس کے بچے کو ایک دھمکی کے طور پر استعمال کیا تھا۔ اب کسی اور نے اسی بچے کو استعمال کر کے اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دیا تھا۔ رہنے دو، تم نے تو صرف زبانی دھمکی دی تھی، تم کبھی بھی کسی بچے پر ہاتھ نہ اٹھاتے۔ لیکن ولید، وہ تو انسانیت سے ہی خالی ہے۔ صبرین نے نفرت سے مٹھی بھینچ لی۔ تمہیں بھی لگتا ہے کہ یہ ولید نے کروایا؟ شہزام نے اس کی طرف دیکھا۔ آفتاب کے علاوہ اس کے اور کون سے ساتھی اور شراکت دار ہو سکتے ہیں؟ صبرین نے آہستہ کہا۔ آخرکار آفتاب جس حیثیت کا آدمی تھا، اس کے مفادات والے لوگ عام نہیں ہو سکتے۔ شہزام نے خاموشی سے اس کے لمبے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ یہ صبح کا آغاز ہی اس کا موڈ بگاڑ گیا تھا۔ وہ اصل میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد سے ولید سے صبرین کی طلاق ہو جائے۔ سبی، فکر نہ کرو، میں تنویر سے کہوں گا کہ ولید پر دباؤ ڈالے۔ اگر وہ گولڈن کارپوریشن کو بچانا چاہتا ہے تو اسے طلاق نامے پر دستخط کرنے ہوں گے، ورنہ میں اس کو کنگلا کر دوں گا۔ شہزام کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک آ گئی۔ اب ولید کے پاس نہ نیابے کے قاتل تھے اور نہ ہی آفتاب کی پشت پناہی۔ اسے ہینڈل کرنا اب آسان تھا۔ بس چھوڑو، زیادہ مت سوچو، آؤ ناشتہ کرتے ہیں۔ صبرین نے اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پر رکھ دی۔ میں خاص طور پر تمہارے لیے ناشتہ لائی تھی اور باہر ڈیسک پر رکھا ہے، لیکن اب تک تو ٹھنڈا ہو چکا ہوگا۔ تم نے خود بنایا ہے؟ شہزام کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ہاں، اس نے بلی کی طرح سستی سے جواب دیا۔ تھینک یو۔ شہزام خوشی سے نہال ہو گیا۔ اس کے لیے اس کے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ سب سے بڑی خوشی تھی۔ صرف تھینک یو؟ صبرین نے بے دہانی سے ناک سکیڑی۔ میں صبح 6 بجے اٹھی تھی تاکہ تمہارے لیے ناشتہ بنا سکوں، تو اگر تم برا نہ مانو میں اپنے طریقے سے شکریہ ادا کر دوں۔ شہزام نے اس کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ صبرین ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی۔ جب اسے شہزام کے مطلب کی سمجھ آئی تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے زور سے اس کی کمر میں چٹکی کاٹی۔ تم تو بڑے بدتمیز ہو۔ آہ، درد ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب نہیں چھیڑتا۔ شہزام ہنسنے لگا۔ تمہیں ایک نیوز دوں؟ میں نے ایلا کو لیونا کا نیا ماسٹر مقرر کر دیا ہے۔ آئندہ تم جو بھی کام چاہو اس سے کہہ سکتی ہو۔ آخرکار شہریز اور عاصم دونوں زخمی ہیں اور جلدی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ میرا خیال ہے آبش کو تمہارے دائیں اور بائیں ہاتھ کی حقیقت پتہ چل چکی ہے، اسی لیے وہ واپسی کے فوراً بعد ان پر حملہ آور ہوئی۔ شہزام کے اس انتظام سے
صبرین بہت متاثر ہوئی۔ شہریز اور عاصم کی چوٹیں اسے بہت پریشان کر رہی تھی اور شہزام کے فیصلے نے اس کی سب سے بڑی پریشانی کا حل پیش کر دیا تھا۔ مجھے کبھی گمان بھی نہ تھا کہ الا لیونا کی ماسٹر بنے گی۔ وہ ابھی بھی جوان ہے اور وہ ایک عورت بھی ہے۔ تو کیا ہوا اگر وہ عورت ہے؟ عورتوں کو کم مت سمجھو، تم بھی عورت ہو، لیکن تم مجھ سے کہیں زیادہ عقل مند اور سمجھدار ہو۔ شہزام نے اس کے گال سہلائے۔ الا جوان ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ وفادار ہے۔ صبرین چونک گئی۔ تم نے تو ماریا کو میرا سے بہت زیادہ وفاداری پر منع کیا تھا۔ میرا میرا ہے اور تم ہو۔ تم نے میرے بچوں کو جنم دیا اور مجھے معاف بھی کیا۔ تمہیں اہم ترین مقام دینا میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ شہزام نے دراز سے ایک سنہری نشان نکالا اور اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ لیڈی لیونا کا نیا حکم نامہ ہے۔ اس کے ذریعے تم لیونا کے تمام افراد کو ہدایت دے سکتی ہو۔ تم مجھے کیوں دے رہے ہو؟ مجھے نہیں چاہیے۔ صبرین نے اسے واپس کرنا چاہا۔ رکھ لو، مجھے تو بغیر نشان کے بھی سب کی فرما برداری حاصل ہے۔ شہزام نے اس کے ہاتھ نرمی سے دباتے ہوئے کہا، میں لیونا کی طاقت کو بڑھاؤں گا اور تمہیں وہی مقام دوں گا جو میرا ہے۔ صبرین بہت متاثر ہوئی۔ اس نے سر اٹھایا اور مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ شہزام، ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے نا؟ ہاں، رہیں گے۔ شہزام نے اسے اٹھنے میں مدد دی اور اسے اٹھا کر ناشتہ کرنے لے گیا۔ ناشتہ تھوڑا ٹھنڈا ہو چکا تھا، مگر چونکہ وہ صبرین کے ہاتھ کا بنا ہوا تھا اس لیے اب بھی شہزام کے لیے لذیذ تھا۔ تبھی شہزام نے سب کچھ ختم کیا اور جب صبرین جانے لگی تو اچانک رک کے کہا، میں بچوں کو مینرز لے آئی ہوں۔ دوپہر کو ان کے لیے نیا پری اسکول ڈھونڈنے جا رہی ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں، میں پہلے ہی ان کے لیے ایک اچھا اسکول ڈھونڈ چکا ہوں جو شرمین پہاڑی کے دامن میں ہے۔ وہ رائل پری اسکول ہے جو شاہ خاندان کے گھر کی قریب ہے۔ وہاں ملک کے تمام بڑے سیاسی خاندان اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں۔ وہاں پولیس اور اسپیشل فورسز تعینات ہیں، اس لیے بچے بالکل محفوظ ہوں گے۔ صبرین حیرت زدہ رہ گئی۔ اس نے اسکول کے بارے میں سنا تھا، یہ وہ جگہ نہیں جہاں صرف پیسے سے داخلہ مل جائے، ہے نا؟ میں نے ریان سے مدد لی ہے، شہزام نے بتایا۔ یہ بہت اچھا ہے۔ اگر وہ وہاں چلے گئے تو مجھے آبش کے بچوں کو نقصان پہنچانے کا خوف نہیں رہے گا۔ صبح بچوں کو میس چھوڑنے کے بعد صبرین اسپتال گئی تاکہ الینا کی عیادت کر سکے۔ اسپتال سے نکلنے کے بعد وہ قریبی سپر مارکیٹ چلی گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے نئے گھر کے لیے بہت سی چیزیں خریدنا باقی ہیں۔ پہلے اس نے بچوں کے لیے کھلونے اور نائٹ سوٹ لیے، پھر وہ چوتھی منزل پر مردانہ لباس والے حصے میں گئی۔ پلیز شوکیس میں رکھے ماڈل کا سوٹ مجھے دکھا دیں۔ صبرین نے ابھی یہ کہا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک حیرت زدہ آواز سنائی، کائرہ؟ صبرین نے پلٹ کر دیکھا تو ایک خوبرو آوارہ طبیعت کا مخلوط نسل کا نوجوان بڑی شان سے اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ جیسے خدا نے خود تراشا ہو۔ فوراً ہی دکان کی تمام لڑکیوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لایا۔ مبین، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ صبرین نے حیرانی سے بھویں اچکائیں۔
میلبورن میں اس کی آخری رات کے بعد اسے لگا تھا کہ مبین سے دوبارہ ملاقات ممکن نہیں۔ میں آج صبح کینبرا آیا ہوں اور دوپہر میں ہی تم سے ملاقات ہو گئی۔ یہ تو قسمت کی بات ہے۔ مبین اب بھی تھوڑے اٹکے لہجے میں بولتا تھا، لیکن اس کے انداز میں مزید دلکشی آ گئی تھی۔ ہاں، صبرین کو بھی یہ توقع نہیں تھی۔ تم بھی کپڑے خریدنے آئے ہو؟ ہاں، جب میں کینبرا آیا تو کپڑے نہیں خریدے تھے، تو سوچا کچھ خرید لوں۔ مبین کی نیلی آنکھوں میں دلکش مسکراہٹ تھی۔ ہم وقت پر ملے ہیں۔ اگر میں تم سے مشورہ لوں تو برا تو نہیں مانو گی؟ صبرین ابھی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ سیلز گرل ایک براؤن سوٹ لے کر آ گئی۔ مس یزدانی، کیا آپ اسی سوٹ کی بات کر رہی تھی؟ ہاں، صبرین نے سر ہلایا۔ کیا آپ اس کا ایک بڑا سائز دے سکتی ہیں؟ یقیناً، سیلز گرل نے جواب دیا اور سائز بدلنے چلی گئی، مگر جاتے ہوئے اس نے چپکے سے مبین کو سرتا پا دیکھا۔ اس نے تمہیں مس یزدانی کیوں کہا؟ مبین نے الجھن سے آنکھیں جھپکائی۔ کیا تمہارا آخری نام لاشاری نہیں تھا؟ سوری، میرا اصل آخری نام دراصل یزدانی ہے، صبرین نے بے بسی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا نام صبرین یزدانی ہے، کائرہ نہیں۔ صبرین، یہ تو تم نے زیادتی کی۔ میں نے تمہیں اپنا اصلی نام بتایا، دوست سمجھا، اور تم نے مجھے فیک نام دیا۔ مبین کے خوبصورت چہرے پر ایک کرواہٹ چھا گئی۔ اگر کوئی اور ہوتا تو صبرین صفائی دینے کی زحمت نہ کرتی، مگر مبین الگ تھا۔ اس کی موجودگی ایک مانوس اور دوستانہ احساس دیتی تھی، اور وہ اسے ناراض نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ I'm sorry، کیونکہ میں کچھ حد تک ایک عوامی شخصیت سمجھی جاتی ہوں، اور میری شہرت زیادہ اچھی نہیں۔ جب ہم میلبورن میں ملے تھے تو مجھے لگا تھا کہ یہ ایک اتفاقی ملاقات ہے اور ہم دوبارہ نہیں ملیں گے، اس لیے میں نے جھوٹا نام بتایا۔ عوامی شخصیت؟ مبین نے پلکیں جھپکائیں۔ کیا تم کوئی سیلیبریٹی ہو یا آرٹسٹ؟ نہیں، صبرین نے سر ہلایا۔ بس یوں سمجھ لو کہ میں کسی حد تک آن لائن مشہور ہوں۔ اوہ، مبین کی آنکھوں میں ایک مبہم سا فہم چمکا۔ ویسے اب سے ہماری دوبارہ شناسائی سمجھ لو۔ تم کینبرا میں رہتی ہو اور میں بھی اب یہیں بسنے والا ہوں۔ یہ بہت اچھا ہے، تم یہاں میری پہلی دوست ہو۔ تم سے دوبارہ مل کر بہت خوشی ہوئی۔ اس نے شائستگی سے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا۔ صبرین نے اس سے ہاتھ ملایا۔ اسی دوران سیلز گرل نیا سوٹ لے کر آ گئی اور صبرین نے کہا، اسے پیک کر دیں، اور وہ آرمی گرین سوٹ جو ادھر لگا ہوا ہے اس کا بھی اسی سائز میں ایک سیٹ دے دیں۔ کیا آپ یہ کپڑے اپنے شوہر کے لیے خرید رہی ہیں؟ مبین نے دل کی ہلکی سی خلش چھپاتے ہوئے پوچھا۔